اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور وہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں اللہ کے حکم سے راہ دکھاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دنیا کے سب سے زیادہ پر اسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش ہی میں رہے، جن کا نام مبارک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک ڈوبی رہی، تو پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافیس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ زمین تو وحشت ناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ جو ان کا جسم وہاں سے لا کر ملک شام میں دفن کرے گا تو وہ تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک سلوی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا تو زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو بالعباس ہے اور آپ کا نام بلیہ تھا اور آپ کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بیٹھتے وہاں آپ کے بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ خضر کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم، فضل و کرم سے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی بھی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی اسے پی لے گا یا اس میں غسل کر لے گا تو اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلول کی طرح چمکتا ہوا آب حیات ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور پرانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو پھر اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔
اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ وہاں سے ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام فرد کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائیں اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ ہی گئے، اور جب سب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر میں ہر بار ناکام رہا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم انہیں عطا کیا ہے وہ علم انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی کی وجہ سے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ زیادہ عرصے تک نہ رہ سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ علم نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء کرام نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو کوئی عام بندہ ایک علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ مشکل کا شکار ہو جائے یا پھر راستہ بھٹک جائے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندروں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا، اور یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔